کہ فقہ کی اساس کیا ہے. دیکھیں فقہ کی اساس کے حوالے سے دو مکتب فکر، ایک احد الحدیث کا جو فرماتے ہیں کہ فقہ کی اساس کتاب و سنت، ان کی فقہ کا نام ہے فقہ الکتاب والسنہ، فقہ الکتاب والسنہ. دوسرا مکتب اہل الرائے کا، جن کی فقہ میں رائے، قیاس اور عقل کو بڑا دخل حاصل، حتیٰ کہ بعض اوقات عقل کو نقل پر ترجیح دیتے اور مقدم کرتے، اور یہ انداز انتہائی ناپسندیدہ ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک مسئلہ جس کا تعلق کتاب الجہاد سے ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اعطى للراجل سہما واحدا وللفارس ثلاثة اسهم سہما له وسہمین لفرسه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں جو غنیمت کا مال تقسیم کیا، اس کا قاعدہ یہ بنایا تھا کہ جو مجاہد پیدل جہاد کرے گا اس کا ایک حصہ مال غنیمت، اور جو گھوڑے پر سوار ہوگا اس کے 3 حصے، ایک حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. یہ بات حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث، اور بات بالکل صریح ہے. اب احد الحدیث کی فقہ یہی ہے جو حدیث آپ نے سن لی. مجاہد کا ایک حصہ جو پیدل ہو، اور گھڑ سوار کے 3 حصے، ایک اس کا اور 2 اس کے گھوڑے کے. یہ ہے حدیث کی فقہ، مسئلہ جو حدیث سے حاصل ہوا. یہ احد الحدیث کی فقہ. اہل الرائے کی فقہ کیا ہے؟ یہ خود قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا افضل البہیمۃ علی انسان، کہ میں جانور کو انسان پر فوقیت نہیں دے سکتا. یہ کیا معاملہ؟ انسان کا ایک حصہ، جانور کے 2 حصے. وہ کہتے ہیں کہ میں جانور کو انسان پر فوقیت نہیں دے سکتا. کتاب الخراج میں یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا. اب یہ ٹکراؤ، اس ٹکراؤ کی بنیاد کیا ہے؟ حقیقت میں یہ مکتب فکر کا اختلاف. ایک مکتب فکر اپنے سارے مسائل کتاب و سنت سے لیتا ہے، دوسرا بیشتر مسائل رائے اور قیاس اور عقل سے. دراصل یہاں تأثر تھا ان متکلمین کی فکر کا اور ان معتزلہ کی فکر کا جو عقل کو نقل پر مقدم کرتے تھے. متکلمین کا شیوا تھا یہ. انہوں نے اس فکر کو رواج دیا، یہ فکر پیدا کی، اور ہمیشہ جہاں عقل و نقل کا ٹکراوا دیکھا وہاں عقل کو مقدم کیا نقل پر. نقل سے مراد کتاب و سنت. مثال کے طور پہ کتاب و سنت سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی روحیں پہلے پیدا کر دی. یہ عالم ارواح آپ سنتے رہتے، روحیں موجود ہیں، پیدا ہو چکی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الارواح جنود مجندۃ. روحیں جو ہیں وہ بیرکوں میں موجود فوجیوں کی طرح. کچھ فوجی آ رہے ہیں، کچھ فوجی جا رہے ہیں. کچھ فوجی اپنا جو ان کی مہم تھی اسے انجام دے کے لوٹ رہے ہیں، اور کچھ فوجی اپنا حملہ کرنے دشمن پر یا اپنی مہم کے لیے وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. یہی معاملہ روحوں کا ہے. جن لوگوں نے پیدا ہونا ہے ان کی روحیں وہاں سے نکلتی ہیں، اور اس دن جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی لوٹتی.
ارواح موجود ہیں، پیدا ہو چکی، مگر یہ اہل عقل اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے اس کو اٹھانے والا بدن ہے، جسم تو موجود ہی نہیں، روح کہاں استقرار پائے گی، کہاں کھڑی ہوگی؟ لہذا خلق ارواح کے تمام نصوص کا انکار کر دیا۔ بنیاد کیا ہے؟ اپنی عقل۔ کتاب و سنت نے یہ خبر دی ہے قیامت کے دن وزن اعمال وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ کس لیے؟ تمہارے اعمال تولنے کے لیے۔ اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک نیکیوں کا، دوسرا گناہوں کا۔ نہیں جناب، عقل نہیں مانتی۔ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ نماز کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو کیسے تولا جائے؟ روزہ، اس کا وجود ہی نہیں، جسم نہیں، اس کو کیسے تولا جائے؟ صرف ان چیزوں کا وزن ہوتا ہے جن کا جسم، نماز کا، روزے کا، حج کا، ان اعمال کا جسم تو ہے نہیں، کیسے تولا جائے گا؟ عقل کے اندھوں کو اتنی بات معلوم نہیں کہ وزن اعمال کون کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ یہ خبر کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی طاقت پر قیاس کرتے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے اگر خبر دی ہم اعمال تولیں گے، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تولنے پر قادر ہے۔ اور آج کی سائنس نے اس کو ممکن بنا دیا۔ گاڑی چل رہی ہو تو گاڑی میں ایک میٹر نصب ہے جو گاڑی کی رفتار کو تولتا، تھرما میٹر آپ کی حرارت کو تولتا ہے، حالانکہ حرارت کا اور رفتار کا کوئی جسم نہیں ہے، یہ اعراض میں سے۔ تو یہ انسان کیسے تولنے میں کامیاب ہو گیا؟ اللہ کی توفیق سے۔ تو اس کی اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ تو الغرض یہ جو مدرسہ اہل العقل کا، اہل الرائے کا، یہ ان کا سوچنے کا انداز ہے۔